بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله عز وجل بعد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم قاف والقرآن المجيد بل عجلوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد. لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب شديد. قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير
نحن اعلم بما يقولون وما انت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعید۔ معزز خواتین و حضرات، سب سے پہلے میں اپنے آپ کو اور اس کے بعد آپ سب کو اللہ تعالی سے ڈرنے کی تلقین کرتا ہوں، اور جو انسان اللہ تعالی سے ڈر جاتا ہے، رب کائنات سے ان گنت لا تعداد بے شمار انعامات سے نوازتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے ان انعامات میں سے ایک بڑی عظیم نعمت صحت بھی ہے۔ رب کائنات کی توفیق اور اس ذات بابرکات کا فضل و کرم، آج ماہ سیام رمضان المبارک 1443 ہجری کا یہ تیسرا خطبہ جمعۃ المبارک، جو کہ دوسری طرف اپریل 2022 عیسوی بنتی ہے، آپ کی اس مسجد کنڈ پور میں جو گزارشات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں ان میں سے اکثر آپ کے لیے نئی ہیں۔ میرا آج کا موضوع ہے روزے کے انسانی صحت پر کیا کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر اللہ نے موقع دیا تو اختتام پر میں پھر ذکر کروں گا کہ کون سا روزہ انسان کی صحت پر مثبت اثرات مرتب کرتا ہے، اور جاتے ہوئے آپ کے سامنے ایک سوال چھوڑ کر جاؤں گا کہ کیا واقعی ہمارا روزہ اس قابل ہے کہ جس سے ہماری صحت پر مثبت اثرات مرتب ہو سکیں۔ آگے بڑھنے سے قبل میں یہاں یہ ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو بتا دوں کہ اس موضوع کا انتخاب میں نے کیوں کیا۔ کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، المؤمن القوی خیر من مؤمن ضعیف۔ طاقتور مومن اللہ کے نزدیک کمزور مومن کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ بہتر ہے۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان ہے، نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس۔ اللہ کی دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں لوگوں کی اکثریت شدید غفلت کا شکار ہے، اور وہ دو نعمتیں کون سی ہیں؟ فرمایا ایک فرصت ہے، دوسری صحت ہے۔ اس کے علاوہ احادیث کا ایک طویل سلسلہ ہے جو ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کو اپنی صحت کی حفاظت کرنی چاہیے، لیکن یہ میرا اصل موضوع نہیں ہے۔ آئیے براہ راست اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں۔ روزہ انسانی صحت پر کیا کیا مثبت اثرات مرتب کرتا ہے؟ ان میں سب سے پہلا اثر یہ ہے کہ روزہ رکھنے والا انسان اگر روزے کی اصل روح کے مطابق روزہ رکھے، اس کا دل و دماغ تر و تازہ رہتا ہے۔ اور یہ میں سائنسی تحقیق آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، یہ کسی دینی عالم کی بات نہیں ہے۔ اور وہ کیسے، یہ بھی سن لیجیے۔ ایک ہے فطری طور پر جب انسان نے روزہ رکھا ہوا ہو، اپنے خیالات کو قابو میں رکھے گا، شیطانی خیالات کو دماغ میں نہیں آنے دے گا، اپنے دل کو پاک اور صاف رکھے گا، وہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ اصل بات کچھ اور ہے، اور وہ یہ کہ جب ہم روزہ رکھتے ہیں اس وقت کے ساتھ ساتھ ہمارا معدہ خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور جس حساب سے معدہ خالی ہوگا، یہ بات ہر نقطے میں ہمارے ساتھ جائے گی۔ میں آپ کے لیے 12 فوائد لے کر آیا ہوں روزے کے، اللہ کرے کہ بیان ہو جائیں۔ یہ بات ہر نقطے میں ہمارے ساتھ جائے گی۔ جب معدہ خالی ہوتا ہے تو فطری بات ہے معدے کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے، اور وہ حرارت معدے سے جسم کے ایک ایک حصے کا رخ کرتی ہے۔ نتیجتاً دماغ کے وہ خلیات جو کہ جسم کے اندر بے پناہ سردی کی وجہ سے جم جاتے ہیں، اس حرارت کی وجہ سے دماغ کے وہ خلیے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، انسان کا دماغ تر و تازہ ہو جاتا ہے۔ یہ روزے کا آپ کو پہلا فائدہ ملے گا۔ دوسرا فائدہ، روزہ
انسانی جسم کے جس جس حصے میں بھی زہریلا مواد ہے اس کو ختم کر دیتا ہے۔ وہ کیسے جی؟ لازمی بات ہے، آپ یہ دیکھیں کہ درد سر میں ہو رہا ہے اور دوائی کہاں ڈالی جا رہی ہے جی؟ معدے میں۔ توجہ ہے نا؟ بات سمجھ رہے ہیں؟ ہڈی ٹوٹی ہے، ڈاکٹر آپ کو دوائی دے رہا ہے، وہ گولی آپ کہاں اتار رہے ہیں؟ معدے میں۔ دل کی تکلیف ہے، دوائی معدے میں اتاری جا رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ معدہ ہر چیز کا مرکز ہے۔ اب ہوگا کیا؟ آپ کے جسم کے اندر جتنا زہریلا مواد ہے، معدہ جب خالی ہوگا تو وہ مانگے گا کہ مجھے کچھ چاہیے۔ روزہ رکھا ہوا ہے، کھا پی تو سکتے نہیں، نتیجہ جہاں جہاں وہ مواد موجود ہے معدہ اس کو حرارت کے ساتھ کھینچ کر لائے گا، آپ کے جسم کے بے شمار خلیات کھلنا شروع ہو جائیں گے، جسم کے اندر موجود زہریلا مواد ختم ہو جائے گا۔ تیسرا فائدہ، میں جب روزے کے فوائد بیان کرتا ہوں تربیتی حوالے سے تو ایک بات خاص طور پر کہا کرتا ہوں کہ روزہ ہمارے کھانے پینے کے اوقات کار کا تعین کر دیتا ہے۔ یہ جو ایک بری عادت ہے نا ہمیں بسیار خوری کی، یاد رکھیے ہماری قوم بھوک سے کبھی بیمار نہیں ہوگی، یہ قوم جب بھی مرے گی کھا کے مرے گی۔ ہم دو غلطیاں کرتے ہیں۔ پہلی غلطی، غلط چیزیں کھاتے ہیں، اس پر میں بعد میں بات کروں گا اگر وقت مل گیا تو۔ ہماری خوراک کا 90% سے زیادہ حصہ غلط چیزوں پر مشتمل ہے، جو ملا کھا لیا۔ دوسری غلطی ہم کیا کرتے ہیں؟ بے تحاشا کھاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے، آپ نے فرمایا آدم کے بیٹے کے لیے چند لقمے کافی ہیں جن سے اس کی کمر سیدھی رہ سکے۔ اگر زیادہ کھانا چاہے تو پیٹ کے 3 حصے کرے، تیسرا کھانے کے لیے، تیسرا پانی کے لیے اور تیسرا سانس لینے کے لیے۔ روزہ ہماری خوراک کے اوقات کار کا تعین کرتا ہے۔ روزے کے دوران آپ کا تو مجھے پتہ نہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں، میں یہاں سحری کرتا ہوں یا افطاری کرتا ہوں۔ تراویح کے بعد بڑی حد ہے تو پانی پی لیا، لیکن کھانے پینے والا چکر کوئی نہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ شریعت اسلامیہ میں یہ 3 ٹائم 3 وقت کھانے کا تصور کوئی نہیں ہے۔ اور جائیے آج ابھی اسی وقت آپ اپنے اللہ سے ایک وعدہ کیجیے کہ یا اللہ میں نے دن میں 2 دفعہ کھانا ہے، یقین جانیے بہت ساری بیماری آپ کی سرے سے ختم ہو جائے گی۔ اسی طریقے سے اطباء یہ کہتے ہیں، ڈاکٹر یہ کہتے ہیں، چوتھا فائدہ کہ جو انسان روزے کی اصل روح کے مطابق روزہ رکھتا ہے نا، اس کی 2 چیزیں ہمیشہ قابو میں رہتی ہیں، ایک شوگر، دوسرا خون کا دباؤ، بلڈ پریشر جسے کہتے ہیں۔ روزے کی اصل روح کے مطابق روزہ رکھنے والا انسان نہ تو شوگر کا مریض ہو سکتا ہے نہ بلڈ پریشر کا مریض ہو سکتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آپ کا لبلبا جو کہ شوگر کو کنٹرول کرتا ہے، روزے کی حالت میں حرارت کی وجہ سے وہ اپنا کام تیز رفتاری کے ساتھ کرنا شروع کر دے گا۔ اور یہ رہا مسئلہ بلڈ پریشر کا، تو یہ ذہن میں رکھیے گا ہمارے ہاں 90% سے زیادہ بلڈ پریشر کے مریضوں کو بلڈ پریشر نہیں ہے۔ ٹھنڈی اور بادی چیزیں کھا کھا کے ہم نے اپنے معدے کا بیڑا غرق کیا ہوتا ہے، معدے کے اندر حرارت پوری نہیں ہوتی، نتیجتاً گیس پیدا ہوتی ہے۔ وہ گیس جسم کے جس حصے کا رخ کرتی ہے وہاں جا کے تباہی مچا دیتی ہے۔ دل کا رخ کیا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی، ڈاکٹر کے پاس گئے، اس نے آلہ لگایا، میٹر لگایا، اس نے کہا تمہیں تو بلڈ پریشر ہے۔ نتیجتاً ڈاکٹروں کا کاروبار چمکتا ہے۔ میرا کوئی ڈاکٹر بھائی یہاں بیٹھا ہو، بے شک میری بات کا برا منا لے، آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں کہ پاکستان میں خاص طور پر طب ایک پیشہ ہے، خدمت نہیں ہے، جبکہ ہونا یہ چاہیے کہ ڈاکٹر بنتے ہوئے یہ نیت کی جائے کہ میں نے قوم کے مریضوں کا علاج کرنا ہے، مسیحائی کرنی ہے، رزق کا ذمہ اللہ کے پاس۔ 5واں فائدہ، روزے کے نتیجے میں جسم کے اندر جہاں جہاں ورم اور سوجن ہوتی ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے۔ مجھے ایک بات بتائیے، کسی کو اگر چوٹ لگ جائے
اندرونی چوٹ. آپ دیہاتوں کے رہنے والے ہیں، میں بھی پینڈو آدمی ہوں. بزرگوں، چوٹ لگ جائے، دنیا کی کوئی دوائی ہمارے پاس نہ ہو، اندرونی چوٹ لگی ہو، سوجن ہو جائے تو کیا کرتے ہیں بھلا؟ بولیں. ٹکور کرتے ہیں. کیوں جی؟ ٹکور کرتے ہیں نا، ہے نا. وہ بے شک آپ جدید دور کی پانی والی بوتلوں کے ساتھ کر لیں، وہ بے شک آپ کوئی پتھر گرم کر کے اس کو کپڑے کے اندر لپیٹ لیں، وہ بے شک آپ نمک کو گرم کر کے اس کی پوٹلی بنا کر ٹکور کریں. کہتے ہیں جی سوجن ہو گیا تو کیا کرو؟ ٹکور کرو. درست ہے. روزہ بہترین ٹکور ہے. پہلی بات میں نے کیا کی؟ روزے کے نتیجے میں معدے کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے. وہ حرارت پورے جسم میں جہاں جہاں ورم ہوگا اندرونی طور پر وہ سارے کا سارا اسے ختم کر دے گا. یہ باتیں آپ کو کوئی نہیں بتائے گا. پھر اسی طریقے سے روزے کے نتیجے میں ایک اور بڑا فائدہ آپ کو ملے گا، اور وہ یہ کہ آپ کو پتہ ہے دل کا دورہ کیوں پڑتا ہے؟ اکثریت کو اس بات کا علم نہیں ہے. رب کائنات نے ہمارے جسم میں جو خون کی نالیاں رکھی ہیں نا، ان کی لمبائی 60 میل بنتی ہے. جائیے ڈاکٹروں سے پوچھئے. یہ میری انگلی کی پور ہے نا، آپ کے علم میں نہیں ہے، اس کے اندر بھی کم از کم 20 سے 25 فٹ لمبی نالیاں موجود ہیں. میرا رب اتنا بڑا سائنسدان ہے کہ دنیا کی کوئی سائنس اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی. ان 60 میل لمبی خون کی نالیوں میں زندہ انسان جاگ رہا ہو یا سو رہا ہو، خون ہر وقت گردش کرتا رہتا ہے. میرے اللہ نے ایک چھوٹا سا آلہ آپ کے جسم میں بائیں طرف سینے میں لگایا ہوا ہے. کون سا؟ دل. دنیا کی کوئی موٹر 60 میل تک پانی کو نہیں پھینک سکتی، لیکن اتنا سا دل میرے اللہ نے سینے میں لگایا. اس دل کی دھڑکن کی وجہ سے پورے جسم میں 60 میل سے زیادہ لمبی خون کی نالیوں کے اندر خون گھومتا ہے. اب غلط خوراک کے نتیجے میں، ٹھنڈی اور دادی خوراک کے نتیجے میں جہاں کہیں خون کی کسی نالی کے اندر رکاوٹ آ گئی، تباہی مچ جائے گی. دل نے تو اپنا کام کرنا ہے، دل اپنا زور لگا رہا ہے خون کو دھکیلنے کے لیے. خون کے راستے میں رکاوٹ آ گئی. رکاوٹ جب آئے گی تو توانائی کا رخ پیچھے کی طرف ہوگا. دل کی دھڑکن کی رفتار کے اندر کمی واقع ہوگی. کمی واقع ہوتی ہوتی ایک وقت آئے گا جب دل کی دھڑکن بند ہو جائے گی، بندے کو دل کا دورہ پڑے گا. قسمت اچھی ہوئی تو بچ گیا، ورنہ بندہ پار ہو جاتا ہے. روزے کے نتیجے میں دل کے دورے کا بہترین علاج ہوتا ہے. جو بندہ صحیح معنوں میں روزہ رکھ لیتا ہے اس کو کبھی دل کا دورہ نہیں پڑ سکتا. آگے بڑھیے. جب انسان روزہ رکھتا ہے، 8واں فائدہ، تو اس کے جسم کا دل کے بعد سب سے اہم حصہ وہ ہے معدہ اور جگر. معدے کے اندر حرارت پیدا ہوتی ہے. حرارت کے نتیجے میں آپ یہ دیکھیں، ایک دنیاوی سی مثال ہے کہ جس چیز کے اوپر اخیر درجے کا زنگ لگا ہوا ہو نا، اسے آپ پانی کے ساتھ دھو لیں، اسے آپ ریتی کے ساتھ رگڑ لیں، اسے آپ جو مرضی کر لیں، لیکن اگر اس کا زنگ نہیں اتر رہا تو بالآخر اس کو تیزاب کے ساتھ صاف کیا جاتا ہے. کیا خیال ہے؟ تیزاب کو انگلی لگ سکتی ہے؟ نہیں نا. جب آپ صحیح روزے کی اصل روح کے مطابق روزہ رکھتے ہیں، معدے کے اندر تیزابیت پیدا ہوتی ہے. ڈاکٹر کی اس بات کی طرف مت جائیے تیرا معدہ بڑا گرم ہو گیا. معدے کو تو گرم ہونا چاہیے. معدہ گرم ہوگا تو پورا جسم قابو میں رہے گا نا. ہم نے تو معدے کو فریزر بنایا ہوا ہے. جب معدے کے اندر تیزابیت پیدا ہوتی ہے تو پورے جسم میں سادہ زبان میں کہوں گا، جہاں بھی زنگ لگا ہوا ہے، بے شک وہ جگر ہو، بے شک وہ گردے ہوں، جسم کا کوئی بھی حصہ ہو، نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ وہ رکاوٹ دور ہو جائے گی، وہ گندگی دور ہو جائے گی. روزے کے نتیجے میں جسم کا وہ حصہ بالکل صاف ستھرا ہو جائے گا. پھر روزے کا نواں فائدہ کیا ہے؟ ایک عجیب بات آپ کو بتاتا ہوں.
آپ کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ روزہ انسان کو قبل از وقت بوڑھا ہونے سے روکتا ہے۔ وہ کیسے؟ بھئی صاف اور سیدھی بات ہے، معدہ بیماریوں کا گھر ہے۔ جب معدہ خالی ہوگا اس کے نتیجے میں حرارت پیدا ہوگی، حرارت پورے جسم سے فالتو فاسد مادوں کو کھینچے گی، انسان وقت سے پہلے بوڑھا ہوتا ہے، بال سفید ہوتے ہیں، چہرے پہ جھریاں آ جاتی ہیں، جسم ڈھیلا پڑتا ہے۔ کس وجہ سے؟ اس وجہ سے نہیں کہ کھاتا پیتا کچھ نہیں، اس وجہ سے کہ کھایا پیا اثر نہیں کرتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے 60 سال سے زیادہ عمر تھی جب آپ نے گھوڑے پر بیٹھ کر اپنے لشکر کی قیادت فرمائی ہے۔ جائیے حدیث، سیرت اور تاریخ کی کتابیں اٹھا کر دیکھ لیجئے۔ غزوہ حنین فتح مکہ کے بعد ہوا ہے، اور فتح مکہ کے موقع پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 60 سال سے زیادہ تھی۔ آج یہاں مجھے کوئی 60 سال کا دکھا دیجئے جو اس قابل ہو کے گھوڑے پر بیٹھ کر لشکر کی قیادت کر سکے، سپہ سالاری کا فریضہ سر انجام دے سکے۔ بچے خاموش نہیں ہو سکتے کسی وجہ سے؟ کوئی ہے بھائی جو یہ ذمہ داری اٹھا لے کہ بچے ذرا خاموش ہو جائیں؟ تو یہ جو روزہ ہے یہ قبل از وقت بڑھاپے کو روکتا ہے۔ آج بھی آپ کو اگر یہاں کوئی 90-80 سال کا بزرگ مل جائے نا، جو برائلر سے بچا ہوا ہے، اس پر بھی بعد میں بات کرتے ہیں، جو بناسپتی سے بچا ہوا ہے، جو کہ آرٹیفیشل خوراکوں سے بچا ہوا ہے، یقین جانیے کسی نوجوان کا بازو مضبوطی سے پکڑ لے وہ چھڑا نہیں سکتا۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ کہ ہمارے بزرگوں کا شروع سے لے کر ایک اصول رہا ہے کہ بغیر بھوک کے کھانا نہیں کھانا، اور بھوک ابھی باقی ہوگی تو کھانا چھوڑ دینا ہے۔ بس یار خوری والا چکر ہی کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے روزہ وزن میں کمی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ یہ جو ہمارے 25-25 30-30 سال کے نوجوانوں کے پیٹ بڑھ جاتے ہیں نا، جسم پہلوانوں کی طرح، لیکن 20 سے 25 قدم تھوڑا سا تیز چلیں تو سانس پھول جاتی ہے۔ روزہ اس کا بہترین علاج ہے۔ کیوں؟ جب معدہ خالی ہوگا، معدے کے اندر حرارت پیدا ہوگی، وہ حرارت آپ کے جسم کے اندر موجود فالتو تمام چیزوں کو گلا کے رکھ دے گی۔ موٹاپا 3 وجہ سے آتا ہے۔ جسم کے اندر یا پانی ہوتا ہے، یا گیس ہوتی ہے، یا چربی ہوتی ہے۔ روزے کے نتیجے میں گیس کا بھی علاج ہے، پانی کا بھی علاج ہے، چربی کا بھی علاج موجود ہے۔ 11واں فائدہ، روزہ انسان کا جو نظام انہضام ہے نا اس کو بہترین کر دیتا ہے۔ وہ کیسے؟ ظاہر بات ہے، جب ہم اللہ تعالیٰ کے عطا کردہ اس جسم میں موجود معدے کو ہر وقت مشغول رکھیں گے، ہر وقت مصروف رکھیں گے، نتیجتاً معدہ اپنا صحیح کام نہیں کر پائے گا، جگر خون نہیں بنا پائے گا، خون کی ترسیل جسم کو صحیح نہیں ہوگی، اس کے نتیجے میں ہمارا جسم کمزور پڑتا چلا جائے گا۔ روزہ رکھا، معدے کو وقفہ ملا، اس کے نتیجے میں معدے نے اپنا کام صحیح کرنا شروع کر دیا، آپ جون سی بھی خوراک کھائیں گے وہ آپ کے جسم پر اثر انداز ہو۔ پھر اسی طریقے سے روزے کا ایک 12واں فائدہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، اور وہ یہ کہ روزہ انسان کی ان گنت لاتعداد بے شمار صحت کی دشمن بری عادات کو ختم کر دیتا ہے۔ اس کی مجھے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں۔ آخری 10-12 منٹ میرے پاس بچے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ذرا یہ جو کچھ میں نے بیان کیا یہ تو تھا آپ کے سامنے ایک نقطہ نظر کہ روزہ انسانی جسم پر فائدے کیسے کرتا ہے، انسانی جسم کو بچاتا کیسے ہے۔ اب رہا یہ مسئلہ کہ کرنا کیسے ہے، کرنا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں ہم نے ترقی کی دوڑ میں اپنی روایات کو نظر انداز کر دیا، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا فرمان ہے لن یصلح آخر هذه الامه
الا ما صلح به اولها، اس امت کا آخری زمانہ اگر کامیاب ہونا چاہتا ہے نا تو اس کو اس راستے پر چلنا ہوگا جس راستے پر اس امت کے ابتدائی زمانے کے لوگ چلتے رہے۔ معزز خواتین، میری بیٹیاں میری بات سن رہی ہوں گی، مجھے بڑا افسوس ہوا، ایک بھائی سے میں نے کہا کہ آپ کے طبی مسائل حل ہو سکتے ہیں، ایک کام کیجئے۔ کہتا جی کیا؟ میں نے کہا کہ آپ دیسی گھی کا استعمال شروع کر دیجئے۔ کہتا جی میں نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتا ہے بہویں کہتی ہیں ہمیں دیسی گھی سے بو آتی ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں روزے کے کما حقوق فوائد طبی حوالے سے حاصل ہوں، میں نے آج آپ کو روحانی فائدہ کوئی نہیں بتایا کہ روزے کا سبق تقویٰ ہے، روزے سے نظر کی حفاظت ہوتی ہے، روزہ رکھنے والے کے منہ سے نکلنے والی بو جنت کی وہ جناب کستوری سے زیادہ، اور روزہ رکھنے والا جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ جہنم سے کئی میل دور کر دیتے ہیں، قیامت والے دن ریان نامی دروازہ ہوگا جس سے میں نے یہ باتیں آپ کے سامنے نہیں کی ہیں۔ میں آج 100 کلومیٹر سے زیادہ سفر کر کے آپ کے پاس سیالکوٹ سے چل کر آیا ہوں، صرف یہ بتانے کے لیے کہ یہ جو رب کائنات نے جسم عطا فرمایا ہے اس کی حفاظت ہم نے کیسے کرنی ہے۔ مجھے کوئی بھائی بتائے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ سبزی کون سی تھی جی؟ کدو۔ ذرا اپنے آپ سے یہ سوال کیجئے، ہمارے گھر میں مہینے میں کتنی مرتبہ پکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ حالانکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کدو ان سبزیوں میں ہے، ان سبزیوں میں سے ہے جو بہت زیادہ مہنگی نہیں۔ پھر کائنات کے امام صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور کو پسند فرمایا۔ میں اپنی مسجد کے باہر روزانہ افطاری کرواتا ہوں، سینکڑوں کی تعداد میں لوگ آتے ہیں، اور یقین جانیے کھجور کو برائے نام ہاتھ لگاتے ہیں۔ دو باتیں ذہن میں رکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تمہاری بہترین سحری کھجور ہے۔ ذرا آج میرے جس بھائی نے سحری میں کھجور کھائی ہے ہاتھ کھڑا کرے گا جی؟ کتنے جی؟ گنے ذرا، ٹوٹل 3 یا 4۔ روزے کے فائدے کیسے حاصل ہوں؟ دوسری بات، آپ سنتے بھی ہیں علماء کرام سے کہ صحابہ کرام ایک کھجور کھا کے گھوڑے پر بیٹھ کر سارا دن جہاد کرتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک کھجور کے اندر اتنی طاقت ہے کہ انسان کو سارا دن، اتنی پڑھی لکھی زبان میں بات کرتا ہوں، اتنی کیلوریز دے دیتی ہے، اتنی توانائی دے دیتی ہے کہ انسان سارا دن بھاگ دوڑ کر سکتا ہے۔ لیکن کیا کریں، ہمیں پیزا، برگر، سینڈوچ، شوارما، برائلر، بوتل، چائے، سکون لینے دے دو پھر۔ اور پھر ایک اور بات سنیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، فرمایا علیکم بحلیب الابقار، گائیوں کا دودھ پیا کرو۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے۔ اور یاد رکھیے جو بندہ گائے کا دودھ پی لیتا ہے نا پابندی کے ساتھ، کچھ بیماریاں اس کے قریب نہیں آ سکتی۔ نمبر 1، اس کے جسم پر کبھی پھوڑا پھنسی نہیں نکل سکتی۔ معزز خواتین میری بات سنیں، آپ اپنے چہروں کو کیل محاذوں سے، پمپلز، رنکل سے بچانے کے لیے پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہیں۔ بچائیے اپنے بندوں کے پیسے، اپنے شوہروں کے پیسے بچائیے۔ ایک دودھ کا گلاس صبح اور ایک دودھ کا گلاس شام کو گائے کا، جسم پر کبھی پھوڑا پھنسی نہیں آ سکتا، خارش نہیں پڑ سکتی، گردے صحیح کام کریں گے، جگر صحیح کام کرے گا، معدہ صحیح کام کرے گا، دل صحیح کام کرے گا۔ کیوں؟ سائنسی تحقیق آپ کے سامنے رکھتا ہوں، دنیا کا سب سے خطرناک تیزاب گندک کا ہے۔ اور جائیے سائنسدانوں سے پوچھئے، لیبارٹری میں جا کر ٹیسٹ کروا لیجئے، گائے کے دودھ میں 50% کے قریب گندک ہوتی ہے۔ جو انسان مرد ہو یا عورت گائے کا دودھ پی لے، اس کا معدہ بھی صاف رہے گا، اس کے گردے بھی صاف رہیں گے، اس کا مثانہ بھی صاف رہے گا، اس کا خون بھی صاف رہے گا، اس کا جگر بھی صاف رہے گا۔ نہیں استعمال کرتے۔ اور آگے بڑھیے، رب کائنات نے ایک بڑی طاقتور چیز رکھی ہے بادام۔
اول تو ہم استعمال نہیں کرتے، اور اگر کرتے ہیں تو یا تو سیدھے مغز جا کر بازار سے لے آتے ہیں، حالانکہ دماغ پر بوجھ ڈالیے، اگر مغز سے ہی کام چل سکتا، ہفتہ 10 دن مہینہ پہلے نکلی ہوئی گریم اگر ان سے کام چلتا تو رب کائنات کو اتنا سخت خول اس کے اوپر چڑھانے کی ضرورت تھی نہیں۔ یاد رکھیے، جب آپ بادام کو توڑتے ہیں، اس کا مغز نکالتے ہیں، ٹھیک آدھے گھنٹے کے بعد اس کا اثر زائل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور آگے بڑھیے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا پسندیدہ مشروب نبیذ، کوئی میرا بھائی ہاتھ کھڑا کرے گا جس کو پتا کہ نبیذ کسے کہتے ہیں؟ پتا کسی کو؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ نہیں پتا؟ اپنے روزوں کو بچائیے، ابھی ایک عشرہ باقی ہے۔ میں پھر عرض کر دوں، میں روحانی حوالے سے کوئی بات نہیں کر رہا، جو طبی حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ نبیذ کیا ہے؟ ابھی جمعہ پڑھ کے جائیں، 15-20 کھجوریں دھو کر ان کو پانی کے اندر ڈبو دیں، افطاری سے آدھا گھنٹہ پہلے ان کھجوروں کی گٹھلیاں نکال لیں، ان کے ڈھکن اوپر سے اڑا دیں، ٹوپیاں اڑا دیں، اور وہ پانی جو ہے کھجوروں سمیت گرائنڈر میں ڈال کے اس کو رگڑ لیں۔ یہ نبیذ ہے۔ اپنی ایمانداری سے بتائیے کو لمبا چوڑا خرچہ اس پر آتا ہے؟ بہترین مشروب ہے یہ جو آپ کے بازاری مشروبات ہیں نا۔ میں ذرا یہ چاہتا ہوں وقت کی مناسبت سے یہ بھی بتا دوں کہ یہ کس طرح تباہی مچاتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے، رب کائنات نے ہمارے جسم کے اندر ایک فلٹر لگایا ہوا ہے جسے گردہ کہتے ہیں۔ اس گردے کے اوپر ایک باریک ساری جھلی ہے جو بالکل چھلنی کی طرح کام کرتی ہے۔ اس جھلی میں اربوں کی تعداد میں سوراخ موجود ہیں باریک سے۔ آپ جو بھی خوراک استعمال کرتے ہیں، جو بھی چیز پیتے ہیں نا، وہ وہاں سے چھن کر آگے جاتا ہے، سٹین ہو کر آگے جاتی ہے۔ وطن عزیز پاکستان میں آپ کو پتہ یہ کہ سب سے زیادہ بے ایمانی کا کاروبار کس مہینے میں ہوتا ہے جی؟ پتا سب کو ہے، مانو یا نہ مانو۔ سال پرانا وہ سنڈیوں والا بیسن نکال کے رکھ لیتے ہیں لوگ کہ رمضان میں فروخت کریں۔ یہ جو صنعتی خوراک والا رنگ ہے، کمرشل فوڈ کلر ہے جو آپ کی اکثر خوراکوں میں استعمال ہوتا ہے، اس کے مالیکیول اتنے موٹے ہوتے ہیں کہ اس جھلی کے اندر سے گزر نہیں سکتے۔ آج آپ کے پاس یہاں 4 میں سے ہر تیسرا چوتھا مریض گردوں کے ساتھ نبردازماں ہے، ڈائلسس ہو رہے ہیں، گردے واش ہو رہے ہیں۔ بزرگوں، اپنی ایمانداری سے بتائیے، جب آپ ہماری طرح تھے کبھی یہ مسئلے تھے؟ کبھی شوگر کا پتہ تھا؟ بلڈ پریشر کا نام سنا تھا آپ نے؟ کیوں جی بزرگوں، آپ ذرا توجہ فرمائیں، کبھی آپ نے ہائپرٹائٹس کا نام سنا تھا؟ نہیں۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس وقت خوراکی قدرتی ہوتی تھی۔ اسی طریقے سے ہم اگر اپنی خوراک میں سے کچھ چیزیں خارج کر دیں، ان میں ایک بڑا خوفناک زہر ہے چینی۔ میں سیالکوٹ سے آیا ہوں، سیالکوٹ کے پاس پسرور شوگر مل بڑی معروف ہے، مجھے نہیں پتا یہاں آپ کے قریب کون سی ہے بھی کہ نہیں، لیکن ذرا کبھی شوگر مل کا وزٹ کیجئے گا، آپ کو پتا چلے گا کہ چینی بنانے کے لیے جو چیز سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ چونا ہے۔ اور ڈاکٹروں سے پوچھئے، وہ چینی کو وائٹ پوائزن کہتے ہیں، سفید زہر۔ اس کے مقابلے میں بغیر کیمیکل کے، بغیر سوڈے رنگ کاٹ کے جو گڑ شکر ہے، اگر اسے استعمال کیا جائے تو انسان کے جسم کو توانائی بھی ملتی ہے، کیونکہ توانائی اصل میں ملتی ہے مٹھاس سے، اور مٹھاس جب ہم قدرتی استعمال نہیں کرتے ہمارے گردوں کا بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ حاصل کلام یہ ہے، میری آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ کیا ہے؟ رمضان تربیت کا مہینہ ہے، اور تربیت صرف روحانی نہیں ہوتی، جسمانی بھی ہوتی ہے۔ ابھی بھی وقت ہے، ہم بچ سکتے ہیں، جتنی زندگی اللہ نے دی ہے وہ ہم نے گزارنی ہے، دوڑ کر گزار لیں، لیٹ کر گزار لیں، بستر پر گزار لیں، ہسپتال میں گزار لیں، وہ گزارنی ہے۔ اس روزے سے جسمانی فائدہ اٹھائیے، ان بیماریوں سے بچنے کی کوشش کیجیے،
اللہ کی دی ہوئی نعمت اس صحت کی حفاظت کیجیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہمیں صحیح معنوں میں روزے سے جسمانی اور روحانی فوائد حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔